قیامت کا دن بڑا ہولناک دن ہوگا۔ اس دن جب بندے قبروں سے اٹھیں گے تو قبروں سے برہنہ اٹھائے جائیں گے۔ قبروں سے جب اٹھائے جائیں گے تو وہ کفن ان سے اتار لیا جائے گا۔ یہ بات جب ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سنی تو ان کا وجود تھر تھر کانپنے لگا اور عرض گزار ہوئی، یا رسول اللہ پھر ہم ایک دوسرے سے حیا نہیں آئے گی؟ فرمایا عائشہ معاملہ اس سے بھی آگے ہے۔ مطلب کیا؟ اگر کسی کو ہوش رہا تو حیا آئے گی نا۔ ہوش اڑے ہوئے ہوں گے، ہول قیامت طاری ہوگا، بدن کانپ رہے ہوں گے، کلیجے لرز رہے ہوں گے، دل خوف سے پانی پانی ہو رہے ہوں گے، پتے پانی ہو جائیں گے۔ تو حشر کے میدان میں جب لوگ جائیں گے تو سب سے پہلا سوال جو رب لوگوں سے پوچھے گا وہ کیا ہوگا؟ صحیح حدیث میں آتا ہے اِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ بِصَلَاتِهِ۔ قیامت کے دن بندوں سے اللہ تعالیٰ سب سے پہلا سوال یہ پوچھے گا کہ کیا تم نے نماز پڑھی تھی؟ سب سے پہلا سوال یوم حشر میں قیامت کے دن نماز کے بارے میں۔ اور اللہ تعالیٰ جل شانہ قیامت کے دن لوگوں کو اپنے حضور سجدہ ریز ہونے کا حکم دے گا کہ آج مجھے سجدہ کرو۔ دنیا پر کوئی سجدہ کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ قیامت کے دن تو چاہے گا کہ ابھی سجدہ ریز ہو جاؤں، بلکہ کافر بھی چاہیں گے کہ ہم بھی سجدہ ریز ہو جائیں۔ جب اللہ کی طرف سے سجدے کا حکم ہوگا تو بتوں کو سجدہ کرنے والے بھی سوچیں گے کہ آج ہم رب کو سجدہ کریں کہ اس کے حکم کی تعمیل ہو جائے۔ لیکن سجدہ کرنا چاہیں گے تو بے نمازیوں کی کمر اکڑ جائے گی۔ وہ سجدہ کرنا چاہیں گے بھی لیکن سجدہ نہیں کر سکیں گے، اور پھر رب کے سامنے جو ذلت اٹھانا پڑے گی، جو رسوائی اٹھانا پڑے گی، اس کو لفظوں کا پیراہن نہیں دیا جا سکتا۔ اور پھر جو بے نمازی ہوں گے اللہ کے حضور سجدہ نہیں کر پائیں گے، اللہ تعالیٰ انہیں اس صف میں کھڑا کر دے گا جس صف میں فرعون کھڑا ہوگا، نمرود کھڑا ہوگا، حامان کھڑا ہوگا، قارون کھڑا ہوگا، ابی بن خلف کھڑا ہوگا۔ دشمنان خدا جس صف میں کھڑے ہوں گے بے نمازی کو اس صف میں کھڑا کر دیا جائے گا۔ میری لمبی تقریر نہیں، میں یہ آپ سے پوچھتا ہوں اور اپنے آپ سے پوچھتا ہوں، کیا ہم یہ گوارا کرتے ہیں کہ حشر کے دن ہمیں فرعون کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے؟ کیا یہ ہم گوارا کرتے ہیں کہ حشر کے دن ہمیں نمرود کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے؟ کیا یہ ہماری طبیعت اس کو برداشت کر سکے گی کہ رسول اللہ کے دشمنوں کے ساتھ ہمیں کھڑا کر دیا جائے؟ اور کیا میری مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں یہ گوارا کر سکتی ہیں کہ رسول اللہ کی راہوں میں کانٹے بچھانے والی ام جمیل کے ساتھ انہیں کھڑا کر دیا جائے؟ یقیناً ہم کبھی نہیں چاہیں گے۔ ہم یہ رسوائی کبھی برداشت نہیں کر سکتے۔ ان کے پاس کھڑا ہونا ہی قیامت ہے، ان کے ساتھ کھڑا ہونا ہی عذاب ہے، اور پھر ان کے اوپر لعنتیں بھی برس رہی ہوں گی اور ان کے چہروں کے اوپر تارکول لک مل دی جائے گی اور وہ رسوائیوں کے گڑے میں ہوں گے۔ تو ان کے ساتھ کھڑا ہونا تو بہت بڑا عذاب ہوگا۔ اور اگر کوئی تکلیف بدنی نہ بھی ہو تو ہم یہ گوارا نہیں کرتے کہ خدا کے دشمنوں کے ساتھ کھڑے ہوں۔ ہماری تو آرزو یہ ہے کہ بلال حبشی کے ساتھ کھڑے ہوں۔ ہماری تو تمنا یہ ہے کہ داتا گنج بخش علی حجویری کے پاس کھڑا ہونا نصیب ہو جائے، ہمیں بابا فرید کے پاس کھڑا ہونا نصیب ہو جائے، امام اعظم ابو حنیفہ کی قربت میں، حضرت امام حسین کی قربت میں کھڑا ہونا نصیب ہو جائے۔ ہم تو یہ چاہیں گے کہ اس زمرے میں آئیں۔ کل میں نے عرض کیا تھا 2 ہی برادری رہ جائے گی قیامت کے دن، باقی ساری برادریاں ٹوٹ جائیں گی، ساری عمارتیں ٹوٹ جائیں گی، صرف 2 برادریاں۔ ایک یہ برادری جس کا سردار ابو جہل ہوگا، ابو لہب ہوگا، اور ایک وہ برادری جس کے سردار محمد عربی ہوں گے۔ اب جو بے نماز ہوگا اس کو کدھر کھڑا کیا جائے گا؟ جدھر ابو جہل ہوگا، جدھر ابو لہب ہوگا، جدھر عتبہ ہوگا، جدھر عتیبہ ہوگا، جدھر ولید بن مغیرہ ہوگا، جدھر فرعون ہوگا، حامان ہوگا، شدید ہوگا، شداد ہوگا، نفدنون ہوگا، قارون ہوگا، دشمنان خدا ہوں گے۔ بے نمازی کو صف میں کھڑا کر دیا جائے۔ 6 گھنٹے کی تقریر نہیں کرتا، ان 2 لفظوں کو سمجھ لیں۔ کیا ہم گوارا کر سکتے ہیں کہ اس صف میں نہ کھڑے ہوں جس صف کی امامت رسول اللہ کر رہے ہوں، بلکہ اس صف میں کھڑے ہوں جہاں فرعون کھڑا ہو، نمرود کھڑا ہو، حامان اور قارون کھڑا ہو؟ تو یقیناً ہم تو اس تصور سے کانپ جائیں کہ ہم ادھر کھڑے ہوں گے۔ تو پھر آج دعا کی اس محفل کے اندر یہ عزم کر کے اٹھو کہ جان جائے تو جائے، نماز نہ جائے۔ 38 پہلے تھے، 39واں عدد تھا حضرت امیر حمزہ کا۔ تو امیر حمزہ کوئی معمولی شخص تو نہیں تھے، قریش کا ایک معتبر نام تھا۔ تو جب وہ ایمان لائے تو ذرا حوصلہ اہل ایمان کا بلند ہوا، اور میرے حضور نے بھی اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی، اے اللہ ایک شعر دے دیا ہے، اب ایک شعر اور عطا کر دے، اب تیری مرضی
کہ عمر بن حشام دے دے یا عمر بن خطاب دے دے۔ عمر بن حشام یہ ابو جہل کا نام تھا، اور عمر بن خطاب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے دعا کی گئی، کہا ان دونوں میں سے جو تجھے پیارا لگتا ہے مالک وہ اسلام کو عطا کر دے، 40 کا عدد پورا ہو جائے۔ اچھا، اب حضرت امیر حمزہ کا ایمان لانا کوئی معمولی واقعہ تھا نہیں۔ قریش سر جوڑ کے بیٹھ گئے، کفار کی صفوں میں کھلبلی مچ گئی، یار یہ اتنا عام شخص بھی چلا گیا، آج کل کوئی اور چلا جائے گا تو پھر تم تو بہت پیچھے رہ جاؤ گے اور مقابلہ نہیں کر پاؤ گے، ابھی وقت ہے تو ابھی کچھ کرو۔ تو 24 سال کی عمر ہے، ہاتھ میں تلوار لیے عمر بن خطاب اس عزم سے گھر سے باہر نکلتا ہے کہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، میں تو چراغ زندگی بجھا دوں گا اور یہ قصہ ہی پورا کر دیتا ہوں۔ آج حمزہ ایمان لائے، کل کوئی اور ایمان لے آئے گا۔ تو عمر گھر سے نکلے اور دل میں ارادہ یہ تھا کہ بانی اسلام کی زندگی کا چراغ بجھا کے واپس پلٹوں گا۔ جوش ہے، جنون ہے، جذبہ ہے اور آنکھوں میں خون اترا ہوا ہے، تلوار لہراتے ہوئے مست ہاتھی کی طرح چل رہے ہیں۔ 24 سالہ جوان گھر سے باہر نکلتا ہے، لیکن تقدیر ہنس ہنس کے کچھ اور ہی کہہ رہی ہے۔ سودا لینے کے لیے بازار گئے، ہاتھ اس کے بکے جس کے خریدار گئے۔ جب اس چال سے چلے تو راستے میں نعیم بن عبداللہ ملے اور اس مستانی چال کو دیکھ کر کہا کہ کدھر کے ارادے ہیں؟ کہا وہ چراغ زندگی بجھانے جا رہا ہوں بانی اسلام کا، یہ روز روز کی کہانی ختم ہو جائے، وہ ہمارے لات منات حبل اور عزا کی آبرو پہ حملہ آور ہیں اور ہر دن کوئی نیا شخص ان کے ساتھ آ کھڑا ہوتا ہے۔ آپ کو پتا ہوگا حمزہ بھی اب ایمان لے آئے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ میں یہ قصہ ہی تمام کر دوں۔ تو نعیم بن عبداللہ زیر لب مسکرائے اور کہا عمر گھر کی خبر تو لے لینی تھی۔ اچھا، عمر غیرت کا مجسمہ تھا، تو بڑے غصے سے کہا کیا کہانی ہے؟ کہا تمہاری بہن فاطمہ بھی ایمان لے آئی ہے، تمہاری بہنوئی بھی مسلمان ہو گئے۔ کہا سچ سے؟ کہا ہاں سچی خبر دے رہا ہوں۔ اللہ اکبر! یہ رخ سیدھا اپنی بہن کے گھر کی طرف کر لیتے ہیں۔ جب دروازے پر پہنچا تو اندر سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی تھی۔ معلم ان کو قرآن سکھانے کے لیے گھر بیٹھا ہوا تھا اور یہ قرآن سیکھ رہے تھے۔ زور زور سے دروازے پہ دستک دی۔ دستک کے جارحانہ انداز سے بہن سمجھ گئی کہ یہ عمر کے ہاتھوں کی دستک لگتی ہے، تو اس معلم سے کہا کہ تمہیں ہم چھپا دیتے ہیں تو ہم اپنے بھائی سے خود سامنا کریں گے۔ دروازہ کھولا تو غصے میں بفرے ہوئے تھے۔ سنا ہے تم بھی دین چھوڑ دیا ہے، سابی ہو گئے ہو، یعنی اپنے گزشتہ دین کو ترک کر دیا ہے، اور اپنی بہن پہ ٹوٹ پڑے اور مارنے لگے، حتیٰ کہ انہیں لہو لہان کر دیا۔ اور وہ بھی جو ہے وہ استقامت کے ساتھ کھڑی ہے، اور پھر اس نے ایک جملہ کہا عمر اگر تم خطاب کے بیٹے ہو تو میں بھی خطاب کی بیٹی، جو کرنا ہے کر لو، میں دامن حضور کا نہیں چھوڑوں گی۔ تو جب یہ استقامت دیکھی کہ ایک عورت ذات اس قدر استقامت کا پہاڑ بن گئی ہے، تو وہ کون سی طاقت ہے جس نے اس کو یوں کھڑا کر دیا ہے؟ تو کہا کہ وہ جو تم پڑھ رہے تھے ذرا مجھے بھی تو سناؤ نا۔ کہا ایسے نہیں، پہلے غسل کرنا ہوگا۔ اب عمر غسل کر رہا ہے اور ظاہر کی میل دھل رہی ہے، غصہ اتر رہا ہے۔ اب جب غسل کر کے بیٹھ گئے، اتنے میں معلم کو سامنے لے آیا گیا، اور وہ کیا پڑھتا ہے؟ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، اے 14ویں رات کے چاند محبوب، ہم نے قرآن اس لیے نازل تو نہیں کیا تھا کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ۔ یہ پڑھتے جا رہے ہیں اور عمر کا دل پسیجتا چلا جا رہا ہے، پھر آنکھوں میں آنسو بن کر وہ جذبات بہنے لگے۔ پھر عمر کے لب کھلے اور اپنے بہنوئی اور اپنی بہن سے کہا مجھے بھی اس دہلیز پہ لے چلو۔ اللہ اکبر! عمر کی تو ساری عمر برباد ہو گئی، میں نے 24 سال کہاں کاٹ دیے، مجھے اس دہلیز پہ لے چلو۔ اب عمر اپنے بہنوئی کے ساتھ دار ارقم کی طرف بڑھ رہے۔ یہ کوہ صفا پہ حضرت ارقم کا گھر تھا جو اسلام کی پہلی درسگاہ بنی، اور یہاں چھپ کے مسلمان دین سیکھتے تھے، چونکہ ابتدائی ایام تھے۔ تو جب
عمر کو آتے ہوئے دیکھا تو کسی نے دروازے کی درزوں سے دیکھا کہ عمر آ رہے ہیں، تو کہا کہ عمر آ رہے ہیں۔ عمر کی ہیبت تو تھی، تو امیر حمزہ کہا کہ اگر اچھے ارادے سے آئے ہیں تو استقبال کریں گے، خوش آمدید کہیں گے، لیکن اگر برے ارادے سے آئے ہیں تو ان کی تلوار سے ان کی گردن کاٹیں گے۔ اور جب دروازہ کھلا اور عمر اندر آئے تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے گلے کے اندر جو کپڑا تھا اس کو پکڑ کے ایسے جھٹکا لیا، اور ساتھ کا عمر وہ وقت نہیں آیا کہ تم اسلام قبول کر لو، اللہ اکبر، بس وہ جھٹکا دینے کی بات تھی تو عرض کی حضور وہ وقت آ گیا ہے، اور عمر کے لبوں پہ کلمہ توحید جاری ہو گیا۔ تو ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ان صحابہ نے بلند آواز سے کہا اللہ اکبر، مکے کی وادیاں گونج اٹھی۔ اور پھر حضرت عمر ایمان لانے کے بعد پہلی بات جو حضور سے کرتے ہیں، کیا حضور ہم حق پہ نہیں ہیں؟ حضور نے فرمایا ہم حق پہ ہیں۔ کہا اللہ کا دین سچا نہیں ہے؟ فرمایا اللہ کا دین سچا ہے۔ آپ اللہ کے سچے رسول نہیں ہیں کیا؟ کہا میں اللہ کا سچا رسول ہوں۔ تو کہا پھر ہم چھپ چھپ کے عبادت کیوں کریں؟ اللہ اکبر۔ تو کہا شین حرم میں چلتے ہیں۔ اب مسلمانوں کی دو صفیں بنی، ایک صف کے آگے حضرت امیر حمزہ تھے اور ایک صف کے آگے حضرت عمر بن خطاب تھے، حضور درمیان میں تھے، اور یہ قافلہ 40 افراد پر مشتمل مسجد حرام میں پہنچا اور پہلی نماز کھل کے پڑھی گئی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عمر کا اسلام لانا اسلام کے لیے عزت تھا۔ اللہ اکبر۔ اور ادھر یہ صفیں چل رہی ہیں، دار ارقم سے، کوہ صفا سے حرم کے صحن کی طرف یہ لوگ اتر رہے ہیں، اور ادھر